بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم اسلامیات پارٹ 1 لیکچر نمبر 8 ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کوشچن لازمی پیپر میں آتا ہے، اس میں سے ایک ٹاپک لازمی پیپر میں آتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنے پیپر اپلوڈ کیے ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرگودا یونیورسٹی میں پیپر کس طرح آتے ہیں۔ متزائل پر نوٹ لکھے۔ تذکرہ باللہ، تذکرہ ایام اللہ، تذکرہ بالموت۔ آج ہم تذکرہ بایام اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تذکرہ بایام اللہ کا مفہوم۔ تذکرہ بایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات کے صحیح ادراک کے لیے انسان اور کائنات کی اشیاء کی تخلیق اور اس کے نظام حیات سے استحصال کو شاہ ولی اللہ تذکرہ بایام اللہ کا نام دیتے ہیں۔ تذکرہ بایام اللہ قرآن پاک کے ان 5 بنیادی مضامین میں سے ایک ہے جنہیں شاہ ولی اللہ علوم خمسہ کہتے ہیں۔ تذکرہ باللہ کا مقصد۔ تذکرہ باللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر دلیل حاصل کریں، اس کی صفات کا صحیح طور پر ہمیں ادراک حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک ہمارے عقیدے اور عبادت اور ہمارے رویے کی اصلاح کی بنیاد بناتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے صحیح ادراک سے محرومی اور اعمال میں خرابی پیدا کرتی ہیں، جبکہ یہودی، نصاری اور مشرکین مکہ کے عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ تذکرہ بایام اللہ اور قرآن پاک۔ تذکرہ بایام اللہ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں موجود ہے۔ ہر شے تخلیق کے شاہکاروں کے ذکر کے بعد قرآن پاک انسان کو دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ اگر تم اس تخلیق میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کائنات نہ تو خالق کے بغیر چل رہا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر چلانے والا ایک سے زائد ہے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ہر مثال پیش کرنے کے بعد کہتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: اے جن اور انسان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورۃ النحل۔ تذکرہ بایام اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کا اسلوب۔ شاہ ولی اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے مخاطبین ہر سطح کے لوگ ہیں۔ اس نے ہر سطح کے لوگوں کی تہذیب اور اصلاح کا کام کرنا تھا۔ ان کے مخاطبین عربی، شہری، دیہاتی سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی نشانیوں کی یاد دہانی کے سلسلے میں صرف انہی امور کا تذکرہ کیا جائے جن سے امور کی کثرت واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے سلسلے میں بحث اور اسماء اور صفات کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اسے معمولی قسم کی فطرتی ذہانت اور عام فہم والا شخص ہی بھی سمجھ سکے۔ اس سلسلے میں علم کلام میں مہارت کی چند ضروریات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1604 میں زمین اور آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، بادلوں کے چلنے، ہوا کے چلنے اور بارش کے برسنے کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 190 میں زمین کی تخلیق، آسمان اور دن اور رات کے تغیر کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور وجود کے بارے میں اس کی صفات کا مسئلہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا دونوں ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں ذات الہی کی صفات سمجھنے کے لیے انسان کی اچھی صفات میں سے وہ چند صفات
منتخب کی جن سے لوگ عام طور پر واقف تھے اور ان سے مستفید ہونے کو فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ایسے باریک حقائق کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات تک رسائی حاصل ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسانی صفات کو نسبت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شاید شان نہیں، مگر ان صفات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائے تو انسان طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتا ہے، مثلاً اولاد کی طلب، رونا دھونا وغیرہ۔ لہٰذا ان صفات کا اللہ عز و جل کی جانب نسبت کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صفات جن سے عقیدے میں کسی قسم کا خلل نہیں پڑتا اور ایسی صفات جو غلط باعث ہو سکتی ہیں، دونوں کے درمیان فرق کرنے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ذہن کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ علم یقیناً اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، لہٰذا صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو بھی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب نعمتوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اسلوب کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں اور قدروں کی نشانیوں میں سے بھی صرف انہی چیزوں کو منتخب کیا گیا ہے جنہیں شہری، دیہاتی، عربی اور اجنبی سبھی یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روحانی نعمتیں جو صرف علماء اور اولیاء کرام سے مخصوص ہیں، انہیں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ ان میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق، پھلوں اور فصلوں کا اگنا، بادلوں سے پانی کا برسنا، پانی کا زمین پر جاری اور ساری ہونا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی مقامات پر انسانوں کی مخصوص روحانی اور اخلاقی برائیوں کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر لوگوں کے طرز عمل میں یک رنگی نہیں ہوتی۔ مصیبت کے وقت انسان کا رویہ اور ہوتا ہے اور خوشی کے وقت اور ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کی اس کیفیت کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 83 میں یوں کیا گیا ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قصص القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین سے کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے توحید باری، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات۔ قصص القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین سے پیدائش کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد اور خون برپا کرے؟ ہم تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند اشیاء کے نام سکھائے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چند اشیاء کے نام بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چند اشیاء کے نام بتائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا
اور کہا کہ جہاں سے دل جائے جی بھر کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان کو اکسایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا۔ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ جب فرعون کی قوم کے سرداروں نے معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دانا جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، سو تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو کچھ عرصے مہلت دی جائے اور شہر میں رقیب روانہ کر دیے جائیں، ملک بھر کے تمام جادوگر میرے پاس لائے جائیں۔ فرعون نے رقیب تمام شہروں میں بھیج دیے اور وہ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون کے پاس لے آئے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو کیا ہمیں ضرور اجر ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، تم یقیناً ہمارے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دربار میں بلایا اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم پہلے جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ڈال دو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈالیں، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا اور ڈرایا، رسیاں اور لکڑیاں صاف معلوم ہونے لگیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا کہ تم اپنا اژدہا پھینکو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سام کو نگل گیا۔ جب جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا اور وہ ہار گئے تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے آئے۔ فرعون نے کہا کیا تم نے ایمان لانے سے پہلے مجھ سے اجازت لی تھی؟ کیا تم نے ایک سازش کے تحت کام کیا ہے تاکہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو اس سے باہر نکال دو؟ تم کو اس سزا کا نتیجہ چکھنا ہوگا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا، پھر تم کو سولی دوں گا تاکہ تم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنو۔ ایمان والے جادوگروں نے کہا ہم کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وجہ سے ہم ایمان کی دولت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، تو ہمیں صرف اس وجہ سے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی بات پر ایمان لائے ہیں۔ مصریوں پر عذاب الہی۔ فرعون اور اس کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گنتی کے چند افراد کے سوا مصریوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ فرعون کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زیادہ ظلم اور ستم انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق یکے بعد دیگر عذاب بھیجے۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعون حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ وہ عذاب کے ہٹا جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے پر وہ ضرور ایمان لے آئے گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی وعدہ خلافی کرتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے آدم علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کیا ہے، اگر تو ہم سے عذاب دور کر دے گا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پس جب ہم ان سے ایک وقت کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب اٹھا لیتے تو وہ فوراً وعدہ شکنی کرتے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے اخراج۔ جب مصریوں کا
سلیمان پہنچ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف لے جائے۔ تب وہ تاریکی رات میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ جب صبح ہوئی تو فرعون کو علم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے ہیں، تو فوراً ایک لشکر جمع کیا اور ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ جب بنی اسرائیل نے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، کیا مصر میں قبر نہ تھی جو ہم کو مارنے کے لیے بیابان میں لے آئے ہیں؟ تو ہم نے ان سے کیا کہا ہے کہ ہم کو مصر سے نکال دیا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دو کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا میں مرنے سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی کہ فرعون ان کو نہیں پکڑ سکے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے تو کنارے سے پانی ہٹ گیا اور وہ خشک جگہ پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اسی راستے پر بنی اسرائیل کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو فوراً پکار اٹھا، میں واحد لا شریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور وہ فرمانبرداروں میں سے ہو گئے۔ اللہ نے جواب دیا سورۃ یونس میں، کیا تو اب ایمان لاتا ہے اور پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تمہارے بدن کو بچا دیں گے تاکہ تم پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنو۔ اگر آپ لوگوں کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص القرآن کی معلومات چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اس پر بنائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو طلبہ اور طالبات MA کے پیپر دے رہے ہیں ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سے جو غلطی اور کوتاہی ہوگی وہ معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔